بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اپنے آپ کا ہی سفر ہے، اپنے اندر کا سفر ہے۔ وہ غالب صاحب دبنگ فقیر ہوئے ہیں، لوگ انہیں شاعر سمجھتے ہیں، میں بڑا خوبصورتی سے اپنے آپ کو کیموفلاج رکھا ہے، لیکن روحانیت میں وہ ایک قسم کا، میں انہیں کہتا ہوں تو گنڈا فقیر ہے۔ اس نے خدا سے ایسے کر کے بات کی ہے اور مولویوں کو پتہ نہیں چلنے دیا، بات اس نے ایسے ہی کی ہے، لیکن کہا اس نے بھی یہی ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے دے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم ویسے کہتے ہیں نثری تقریریں میرے جیسے، نہیں میں کو ختم کر دیں، میں کو ختم کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا ڈبویا مجھ کو ہونے دے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس کو کسی طریقے سے سمجھیں، تو کہتے ہیں کہ تو نہیں رہے گا تو پھر کوئی اور رہے گا، اگر کہے گا یہ میرا ہاتھ ہے تو پھر یہ تیرا ہی ہاتھ ہے۔ تو اگر یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، تم نے نہیں کیا کسی اور نے کیا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ بہت خوبصورت بات، جی یہ حقیقت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں تک سارے ہی آ گئے ہیں، اب تو یہاں تک سارے آ گئے ہیں، ساروں کو پتہ ہے یہ بات۔ ہاں اس میں پریکٹیکل میں کھڑا ہونا، اس کو عملی طور پہ نبھانا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو، پریکٹیکل کے لوگوں کو زیادہ دیکھا، عمل کے لوگوں کو زیادہ دیکھا، اور سوائے جنونیوں کے، عشق جنون والے جو ہیں ان کو میں نے کر گزرتے دیکھا ہے، میں نے انہیں بی یا کن کا مالک پایا، اور ہوش والے جو ہیں وہ جتنی مرضی فارمولوں سے چلیں وہ غلطی کھا جاتے ہیں، وہ غلطی کھا جاتے ہیں۔ سچائی کی جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں؟ سچائی کی جنگ ہوتی ہے قیام، ٹھیک ہے، سچائی کی جنگ بس یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ قائم رہیں۔ سچائی کو میں نے کہا نا، سورج کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سورج پہ ترس آتا ہے جس بیچارے کو بتانا پڑتا ہے کہ میں سورج ہوں۔ سورج کو کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ آپ بتا رہے ہیں۔ سچائی حق کو کس دلیل کی ضرورت ہے؟ جو حق دلیل میں آئے گا نا وہ کہیں نہ کہیں مارا جائے گا، اس سے بڑی دلیل والا کبھی نہ کبھی آئے گا اور اس حق کو باطل کر دے گا۔ قاطع برہان کا لفظ بھی تو ایسے نہیں نہ ہے، قاطع برہان، میں کہا جی وہ بادشاہ نوں بھیک منگاوے تخت بہاوے کائی، انہی تختوں پہ آپ روم چلے جائیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت ہیں، وہاں کائی لگی ہوئی ہے، ایل جی، اس تختوں پہ وہ براجمان ہے، لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں ان اجڑے دیاروں، لیکن کچھ دیار، کچھ قبریں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کے وحشت نہیں ہوتی، سکون آتا ہے۔ احرام مصر کو دیکھ کے وحشت اور ہیبت ہوتی ہے، پیٹرا کو دیکھ کے بھی ایک وحشت اور حیرت ہوتی ہے، اگرچہ وہ انجینئرنگ کا کیا شاہکار ہے۔ یہ میں اس دن بچوں سے بات کر رہا تھا، میں ایک بھائی خالد کہتا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وہ کہتا ہوتا ہے کہ میں نے بہت سوچا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ایکویلٹی رکھتا ہے، سب کو وہ ایکول اپرچونٹیز دیتا ہے۔ ہم لوگ، آج کا انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم ہوائی جہاز میں زمین کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے ٹریول کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم بہت ترقی کر گئے ہیں، لیکن آج سے صدیوں پہلے ہم سے زیادہ ڈیولپڈ لوگ گزر چکے ہیں۔
وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کس طرح اتنی تیزی سے اتنا ڈسٹینس طے کرتے تھے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے کیسے احرام مصر تو ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، چلی میں، پیرو میں ایسی ایسی چیزیں پرانی مل رہی ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں کہ ان کو کس انجینئرنگ سے بنایا گیا ہے، کس نے بنایا ہے، اتنی ہیوی مشینری کہاں سے ہے، یہ کیا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم قد میں بھی چھوٹے ہوتے گئے ہیں اور ہماری جو اسپرچول یا فزیکل پارس تھیں وہ ہم آہستہ آہستہ لوز کرتے گئے ہیں، اور یہ والی ترقی ہم نے بہت کی ہے. لیکن اس وقت کا انسان بھی اپنے طریقے سے یہ ٹائم ڈسٹینس ساری چیزیں طے بھی کر لیتا تھا، اور اس کو کوئی فیسلٹیز حاصل تھی، اس کا ٹائم، اس کی تھاٹ پروسیس، اس کا علم جو ہے وہ اس وقت اور طریقے سے تھا، اس کی ڈسکرپشن ان چیزوں کی شاید کوئی اور تھی. لیکن بہرحال انہیں بھی اس وقت اپرچونیٹیز اویلیبل تھیں، ان کا حساب اس حساب سے ہوگا. اس وقت بھی زمانے کے ماڈرن لوگ رہے ہیں، اور شاید آج ہمیں انہیں اگر ریئل میں دیکھیں تو ہم ان سے بہت پیچھے ہوں. جارڈن میں بھی اگر آپ جائیں، وہی پیٹرا والے جو پہاڑوں میں جو انہوں نے جس طرح گھر بنائے ہوئے ہیں، ایگزیکٹ نام میرے ذہن سے نام نکل گیا، لیکن جس طرح انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں وہ پہاڑوں کے اندر وہ پوری انجینئرنگ ہے، کس مشینری سے کیسے ہے آپ سوچتے رہیں. لیکن بہرحال انہوں نے بنائے ہیں. شاید آج بھی ہم بنانا چاہیں اس میں بڑا ٹائم لگے اور بڑی مشکل کام ہے وہ، اور اس میں ہر چیز کا خیال کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی اپنی ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے. لیکن یہ ضرور اس میں میسج ہے کہ وہ محل تو وہیں کھڑے ہیں لیکن خالی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں ہلنے بھی نہیں دیا تھا، وہ اپنے گھروں میں ہی، انہیں ہوا نے ہی آ لیا. کہیں ہوا کا عذاب ہے، کہیں کچھ بھی ہے. بہرحال وہ خوفناک باتیں ہیں، لیکن دیز آر ہارش ریئلٹیز. وہ نیچرل لاز جو اس کے ہیں جنہوں نے وہ پا لیے ہیں وہ کرتے رہے ہیں. ہاں وہ سارا ہی ہے. تو اس لیے اس کو کیا ڈیفائن آپ کریں گے، کیا اس کو سمجھیں گے، کیا نہیں سمجھیں گے. ہاں اس سارے سفر میں، اس ساری گفتگو میں انسان یہ کرنا بھی کیوں چاہتا ہے مجھے نہیں پتا، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اصل چیز تو امورٹیلٹی ہے شاید، اور ایکسٹریم کائنڈ آف پاور اور یونیکنیس ہے کہ میں جو ہوں نا اس طرح کا کوئی اور نہ ہو. یہ زیادہ تر انسانوں کا جو وہ ترقی کرتے ہیں تو مقصد ان کا یہی ہوتا ہے. لباس میں ہوں، چاہے رہن سہن میں ہوں، بادشاہت مل جائے تو انہیں دوسرے ملکوں پہ قبضے کی سوچ جاتی ہے. اینڈ نہیں ہے نا اس کا، چلتے جاتے ہیں. اس ساری کوشش میں جو مرضی کر لیں، سب سے خوبصورت اور پاورفل ریئل طاقت ہے جو لانگ لاسٹنگ ہے، وہ انکنڈیشنل لو ہے. بے غرض بے لوس پیار. اگر پیار کے لفظ پہ آپ کو غصہ ہے، آپ لوگوں کو غیر پارلیمانی لگتا ہے، لچر لگتا ہے یا فوش لگتا ہے، تو بے لوسیت اس سے پاورفل چیز میں نہیں دیکھی. بے لوس. اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے کائنات میں وہ اپنے نشان چھوڑ گئے، کسی نہ کسی فارم میں جاری ہو ساری. پیار کی جنگ لڑنی چاہیے. پیار کی جنگ ہے ہی کوئی نہیں نا. پیار کرنا چاہیے اگر یہ کوئی فعل ہے تو، اگر یہ کوئی ورب ہے پھر اسے کرنا چاہیے. یہ تو جب ہو جائے، جس کو ہوا ہے غریب کو، سننے میں یہ پیار ہے، بھگتنے میں یہ ظلم ہے. کہنے والوں نے ظالم بھی کہا اس کو. ٹھیک ہے، یہ تو جس تن لاگے اس تن جانے. ٹھیک ہے، عشق ہو جائے تو پھر نیند کہاں آتی ہے جو لگ جاتی ہے محبوب کی مہندی ہاتھوں میں راتوں میں. اچھا یہ راتوں کو لگتی ہے.
خدا یاد ہی زیادہ تر شام کے بعد آتا ہے. اجالوں میں خدا یاد رکھنے والے بہت کم ہیں, یہ شاموں کے بعد یاد آتا ہے. ابھی میں آپ کے سب لوگوں سے سن رہی تھی, سب نے جو تھوڑا بہت بولا ان سے سن رہی تھی, ہم سب کہہ رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے وظیفے کرو, بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے وظیفے کرو. You don't have to just to meditate and be there with it. میں بہت زیادہ وظیفے کرتی ہوں because I don't sleep at night. So میں یہ سمجھتی ہوں, آج مجھے پتا چلا کہ نہیں, you don't have to. So I don't know what to do then. نیند نہیں آتی ہے آپ کو؟ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ I'm going through some issues. And in any case I never sleep. اچھا میں آپ کی نبض دیکھ لوں. میں نے تو کہا نا کہ پھر نیند کہاں آتی ہے جو لگ جاتی ہے محبوب کی مہندی ہاتھوں میں. تو عشق اتھرا ساؤنڈ نہیں دینا, ساری رات جگائی رکھتا ہے. آپ سونا کیوں چاہتی ہیں؟ جس کو آپ آوازیں مارتی تھیں اس نے بار بار بتایا تو تھا ولا سینتم ولا نو. آیت الکرسی پڑھنی بڑی آسان ہے. آیت الکرسی کا مطلب کرسی کی نشانی, کرسی کا ہینڈ, کرسی کا اشارہ. کرسی کے اشارے سے سمجھ جانا تھا نا کہ ہر جگہ اسی کا کرسی کا اشارہ, لیکن اس کرسی میں وہ ذکر کر رہا ہے پھر, کیونکہ کرسی آیت الکرسی پڑھنے کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ کرسی کی پوجا تھوڑی تھی. آپ کو تو کرسی والے سے مطلب تھا, لیکن کرسی والا اپنے تعارف میں بتا رہا تھا کہ میں پھر سوتا نہیں ہوں, نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یار نو بلا کے تے بندہ کہے مینوں نیندر آئی ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ بندہ آپ مشوق ہوئے گا, ٹھیک ہے, لگی والے تو اکھ نہیں لگتی, ٹھیک ہے. تو معشوق اتنا اتھرا ہے, اور اس معشوق کو آپ بلا کے کہیں گے اب مجھے نیند آئی ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ معشوق ہوں اور وہ عاشق ہو, پھر وہ سلا دیتا ہے اپنی گودی میں عاشق معشوق کو. اب یا تو سرکل جو ہے اس میں آپ کی باری آ جائے, ہاف ٹائم کے بعد ادھر کی ٹیم ادھر, ادھر کی ٹیم ادھر ہوتی ہے, عاشق معشوق اور معشوق آتی ہے. وہ کسی چلے وظیفے سے تھوڑی ہوتی ہے, ادا سے ہوتی ہے نا. ادا اپنائے نا, ادا سے ہوتی ہے نا. دیکھیں نا اس عمر میں ماشاء اللہ تو حسن قاتل ہے, ٹھیک. یہ اصل میں کرسی ایک ہے نا, کرسیوں کی بات نہیں ہوئی, یہ میوزیکل چیئر ہے. کرسی ایک ہے اور کھیل میں دو لوگ شامل ہیں, ٹھیک ہے. اب جو پہلے پھڑک جائے, جو ادا پہلے دکھا جائے, حسن ادا ہی دکھاتا ہے نا, وہ حسن ہے نا جو بعد میں آپ کو بےتاب رکھتا ہے نا, اس کا اس تڑپ پھڑک میں آپ پڑ جاتے ہیں. اب اس میوزیکل چیئر میں حسن والا تو بیٹھ گیا اکڑ کے معشوق, عاشق ناچتا ہے اس کے پیچھے. ہر چیز ایک گول دائرے میں گھوم رہی ہے نا, اپنے اپنے معشوق کے گرد, اپنے اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. تو اب معشوق تو بیٹھ گیا آرام سے, تو آپ نے دیکھا نہیں ہے معشوق بے پرواہ ہوتا ہے, اور عاشق اس کے ارد گرد اب ہزار جتن کرتا ہے اور ہزار ناچ ناچتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو میری کوئی ادا پسند آ جائے. لیکن اگر اسے کوئی ادا پسند آ گئی تو اب حسن اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اب اس حسن ادا پہ اس کو پیار آ گیا ہے, یہ اس کو اٹھنے دیکھنا تو بس اتنی دیر میں وہ بیٹھ جائے گا. اب وہ بیٹھ جائے گا, اب وہ عاشق اور وہ معشوق ہے. آفتاب پیچھے جگہ دو باجی کو. صحیح کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو نے بھی مخبر رکھ لی ہے, میں لیٹ آیا ہوں تو پتہ کر کے آئیے کہ بابا آئے ہیں کہ نہیں. خیر, ادا وہ بے پرواہ ہے,
وفا نہیں ہے اس کے پاس. نہیں ہے. ہاں وفا نہیں ہے اس کے پاس, اسی لیے تو ہر جائی ہے. اس کے پاس ہو تو مانگے آپ سے, اور تو کچھ نہیں مانگ رہا, وفا مانگ رہا ہے. بے وفائی کی معافی نہیں ہے, وفا مانگ رہا ہے. ایک بے وفائی کی تو معافی نہیں ہے سائن. آپ نے یہ میں ذرا انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں, آئی تھنک میں جاؤں گی. میری ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو مجھے فریکچر ہوا, پر بڑی درد رہی ہے ہاتھ میں. لنگر کر کے جائیں, اور میں آپ سے ادھر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں. آپ نے کیا بات کرنی؟ میں نے یہی کہنا تھا کہ یہ جو کیوں ہوا, ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ سیدھا دیکھیں جا رہا ہے میرا ڈرائیور, میں آپ کو بتاؤں مجھے کیوں ایکسیڈنٹ تو بڑے ہوتے ہیں, نارمل بات ہے. سیدھا جا رہا ہے اور وہاں کافی بیچ میں ڈیوائڈر ہے زبردست قسم کا, اینڈ ہی بیکس اے یو ٹرن جہاں یو ٹرن ہی نہیں ہے. یوں کر کے مڑتا ہے جہاں جگہ نہیں ہے مڑنے کی, اور 15 سال سے میرے پاس ہے. اس سے پوچھا کیا ہوا, کہتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا. تو بہت زبردست ایکسیڈنٹ, میرے ساتھ والی کا بہت برا حال تھا. چلے میں تو یہ نہیں سمجھ آیا کہ ہوا کیوں یہ, کیونکہ کوئی ٹکر مار دے, ہیڈ آن کولیجن ہو جائے, پیچھے سے کوئی مار دے. یہ جان کے مجھے لگا, مجھے کہہ رہی ہوں کیا کرو, سوسائڈ مشن کر گیا. اس کو تو کچھ نہیں ہوا, آگے ایئر بیگ تھا, سیٹ بیلٹ تھی, ہم لوگوں نے سیٹ بیلٹ پہنی تھی, پیچھے والوں کا برا حال ہوا. تو یہ مجھے کھٹکتی ہے بات, یہ کچھ نارمل بات نہیں ہے کہ نشہ بھی نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا کہ اس نے کچھ کیا ہو کہ نہیں, وہ تو مظلوم ہے بیچارہ, اس کا تو قصور نہیں ہے. اس کو کچھ چوٹیں لگی ہیں, اس کو کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہم لوگوں نے بیلٹیں نہیں رکھی تھی پیچھے, تو ہم لوگوں کا برا تو حال. دوسری خاتون کو کیا ہوا ہے؟ جی دوسری اور 2 لوگ تھے نا آپ؟ ہاں, میرے ساتھ جو دوسرا سارا منہ کٹ گیا تھا, خون ہو گیا تھا بہت زیادہ. بچت ہو گئی بعد میں, ان کی ہڈی بڈی تو نہیں ٹوٹی کوئی زبان, میرا فریکچر ہے, لیکن آپ کا رائٹ ہینڈ فریکچر ہو گیا. جی ہاں, وہ بڑا مشکل. اور یہ چیسٹ پہ بڑی سخت درد ہوئی, سویر, بٹ وہ ٹھیک ہوگی 1-2 ہفتے میں. اس کیوں کو پوچھ کے کیا کریں گی؟ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ وہی سارے کہتے ہیں شکر کرو جان بچ گئی, نہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا تھا ان ایکسیڈنٹ سے. بہت برا. میں ان ڈاکٹرس کو, بچوں کو جب ٹرین کرتا ہوں دعا کے لیے, تو بابا کے بتائے ہوئے فارمولے کے تحت میں نے بتاتا ہوں کہ یہ جو جتنے تسبیحات وظائف والے لوگ ہیں, اگر تو وہ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بیت والے لوگ ہیں, نوازے ہوئے لوگ ہیں, ایک سسٹم کے لوگ ہیں, تو اگر تو ان کے مرشد نے انہیں بتایا فار ایگزامپل کہ تم نے آیت الکرسی 100 بار کرنی ہے, درود شریف 1000 بار کرنا ہے, وہ اتنا کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا. لیکن بغیر استاد کے, یا استاد نے جتنا بتایا اس سے زیادہ کرے, تو لیفٹ سائڈ افیکٹ ہو جاتی ہے. یوزلی ان کی لیفٹ سائڈ پکڑی ہوئی ہوتی ہے, سائیکلوجیکلی بھی اور ویسے بھی فزیکلی بھی. ڈاکٹر لیفٹ سائڈ میں ان کی پرابلم ہوتی ہے, یا وہ اس مقصد کے لیے شروع کر دیں کچھ بھی, میرا یہ کام ہو جائے, وہ ہو جائے, لڑکا پیدا ہو جائے, شادی ہو جائے, بچیوں کے رشتے آ جائیں, جو ہمارے عام پبلک کا کانسیپٹ ہے. لیکن رائٹ سائڈ افیکٹ ہو جائے تو مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ رائٹ سائڈ ہے؟ ہاں, کاکیوں میں تو دنیاوی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ کئی بار بچے جو ہوتے ہیں, بچوں کی بھی ماں جو ہے نا, جو ماں ہوتی ہے, سب سے بڑا فقیر ماں ہوتا ہے. ماں باپ سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہوتا. تو کئی بار ماں بچوں کی آفت کو اپنے اوپر لے لیتی ہے, ٹھیک ہے. ایسے سمجھ لیں کہ کفارہ ادا کر دیتی پہلے سے. وہ ماں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ نبیوں کو سنبھالتی ہے, نبیوں کو پالتی پوستی اور ٹرین کرتی ہے, نبیوں کو سنبھالتی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ دھیان سے, آج ماں نہیں ہے. اور اگر اس میں روحانیت والے لوگ جو ہیں, انہوں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ ان کا اللہ کا پردہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے, یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر سوال ہے کہ کیا ہوا, کیوں ہوا ہے.
اب باہر نہ دیکھیں, آپ اندر دیکھیں. جہاں سے سوال آ رہا ہے اس کا جواب اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. سوئی اس کمرے میں اگر گری ہے تو مجھے یہیں تلاش کرنی چاہیے, وہ سڑک پہ کبھی بھی نہیں ملے گی چاہے میں جو مرضی کروں. یہ سوال اندر سے آ رہا ہے آپ کی اور جواب اندر موجود ہے, وہ بھی مجھے پتا اور آپ کو پتہ ہے. مگر دیکھیں میں نہیں گاڑی چلا رہی تھی, وہ ڈرائیور چلا رہا تو تھا. ڈرائیور کو تو کچھ چلا رہی نہیں ہوتی تو میرے اندر نیگیٹیوٹی کوئی ہے تو چلے میں نے ٹکر ماری, مگر وہ ڈرائیور کو تو کچھ نہیں ہوا. گاڑی بھی آپ کی تباہ ہوئی ہے, چوٹ بھی آپ کو لگی ہے, اور اس خاتون کا جتنا حصہ تھا اتنا انہوں نے اٹھا لیا. فقیر اللہ کا وہ راز ہوتا ہے جو ظاہری حیات میں میان میں ہوتا ہے, کہ وہ تلوار ہوتی ہے جو میان میں ہوتی ہے. عاجزی میں آسمان اس کے آگے جھک جاتا ہے. لیکن جب وہ پردے میں ہوتا ہے پھر ننگی تلوار ہوتا ہے, کیونکہ پھر وہ خود نہیں ہوتا, کوئی اور ہوتا ہے. اور ایک وارننگ آتی ہے, 2 چانس دیتا ہے وہ ساتھ میں. آپ کو پتہ ہے کیا ہے, میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, چھوٹا منہ بڑی بات. آپ کا ظرف ہے, آپ چل کے آئی ہیں, ٹھیک, اور پیار ہے آپ کا, آپ نے اتنا مجھے یاد رکھا ہے. آپ کے بہانے میں نے اتنے سونی کاکی سے مل لیا, سونی سی کاکی سے مل لیا. بہت ایشوز ہوئے, سارے ایشوز چھوڑ دیں. یار نالی تو بیڑا پار ہی. یار نہیں ہے, یار ہے. آپ نے بیعت کہاں کی ہوئی ہے, اللہ کے صرف آپ نے بیعت کہاں کی ہوئی ہے. ہاں میں نے کیا, ہمارے چشتیہ سلسلے کے ہیں واحد بخش سے آگے بانی, ہمارے واحد بخش سیال جو ہیں, ہاں جی, کیپٹن واحد بخش سیال, ہاں جی, ہاں جی. وہ بعد میں کسی پہلے غوث اعظم میں, وہ تو روحانی بیعت ہے نا آپ کی, ظاہریت کی بیعت, جو ظاہریت کی بیعت ہے آپ کی, وہ کن کے ہاتھ پہ کی تھی؟ انہی کے واحد بخش. واحد بخش سیال صاحب سے آپ ملی ہوئی ہیں؟ ان کے بیٹے کی مجھے نظر آیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو میں نے شام کو 5 بجے ان کو فون کیا کہ صدقہ دے دینا, میں نے ایک ریڈ کار دیکھی اور ایکسیڈنٹ دیکھا ہے. سوئی نہیں ہوئی تھی, جاگ رہی تھی. انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے گاڑی میں, لیکن صبح 5 بجے شفق کا فون آیا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس نے ریڈ کار پوش لی تھی, اور وہ ٹرین ایسا لائن انٹینسو کے اینڈ ماموں جان نے کہا ہے کہ تم آؤ. ماموں جان نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ تم بیت ہو. تو میں نے کہا جی میں تو غوث اعظم کے مذہب گئی تھی, تو میں ادھر, انہوں نے مجھے قصیدہ غوثیہ لکھ کے دیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تم بیت ہو, اور آج ذکر کریں گے اور تم سب نے ذکر کر کے بتانا ہے مجھے کہ کیا نظر ہے. انہوں نے کہا تم کیسے دعا کرتی. میں نے کہا اللہ سے لڑ کے. انہوں نے کہا یہی میں لنگی ہوں تو تمہاری پسند آئی ہے, تو تم بالکل اسی طرح ہی مانگو. پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھ شفق کی وجہ سے ذکر شروع کیا. اب چھوڑ دیا کیونکہ میں خود ہی اللہ کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتی ہوں. اللہ کرے کہ اللہ مجھے اس قابلیت کا سمجھے. But since I was going through lots of issues, I don't have any children. And کبھی آپ نے کہا نا ماں بہت چیز ہے, تو جو ماں نہیں ہے اس کے لیے آپ ہیں. آپ ماں نہیں ہیں. آپ نے 12 گھنٹے پہلے فون کر کے کہا کہ پتہ کرو, ٹھیک ہے. آپ کی تو اولاد جس کو آپ نے فیض دیا ہے, یہ اصل اولاد ہے آپ کی, ٹھیک ہے. یہ آپ کی اصل اولاد ہے. فقیر ماں ہوتا ہے. میں نے ابھی کہا ہے ماں سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ماں سب سے بڑا فقیر ہے. تو نہیں, یہ آپ کا دور تھا جہاں لڑکے لیتی تھیں آپ, یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے. یہ تو کاکی ایک بیٹھی ہے, وہ بھی اللہ سے لڑکے لیتی, اور بھی لوگ ہیں.
لیکن تکلیف دہ بڑا ہے. یہ جو حالت ہوتی ہے وہ بھی آپ جانتی ہیں, میرے سے زیادہ جانتی ہیں آپ. وہ الجھ کس میں رہی ہیں آپ, یہ مانی تھوڑے ہیں ان باتوں کو. آپ خود ماں ہیں, آگے لوگوں کو یہ دعا کرایا کریں 3 بار اللہ پانی والی. بیعت ظاہریت کی آپ کو لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی بیعت ہوئی ہوئی ہے. اس کو بانٹیں آگے, اللہ بانٹیں آگے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اللہ ہے, اس کو بانٹیں آگے. کم نہیں ہوگا, زیادہ ہی ہوگا. مردہ دلوں کو زندہ کریں, اللہ بانٹنے کا مطلب یہ ہے, مردہ دلوں کو زندہ کریں. آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, پانی پانی پانی, مویا مویا مویا, آپ جتنے مرضی نام پڑھ لیں گی, پیاس تو نہیں ختم ہوگی. پیاس تو پانی کی ذات سے ملاقات شروع ہوگی تو سکون آئے گا. تو جہاں اسم اللہ ذات شروع ہو جاتا ہے, وہاں ذات کا سفر جب شروع ہو گیا تو نام تو پیچھے رہ گیا ہے. جب پانی اب شروع ہو گیا ہے تو اب پانی کا نام کون لے گا؟ وہ تو دوئی تھی نا, عشق میں دوئی حرام ہے. تو جہاں یکتائی کا سفر شروع ہو گیا ہے تو اب میں اور تو کا جھگڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جہاں سے وہ خود آ گیا ہے تبھی تو یہ خبر آ رہی ہے لم یلد ولم یولد کی بھی. میں نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے نا, بیچ میں ہر مذہب کے میرے پاس ہر کیٹیگری کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اخلاص میں آپ اس کے ساتھ اگر بیسٹ فرینڈ سے آپ ملتے ہیں, بیسٹ فرینڈ کو تو آپ, مجھے نہیں پتا آپ کی کون ہے بیسٹ فرینڈ یا کون ہے. بیسٹ فرینڈ کو میں رات کے 4 بجے فون کرتا ہوں کہ یار پولیس آ گئی ہے تو آ جا, یا ڈاکو آ گئے ہیں تو آ جا. اور وہ نہیں کہتا کہ یار میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, یا میرے امی ابو ماریں گے, یا تم فلاں کو بلا لو, یا فلاں کو ایسے کر لو. وہ اسی وقت آتا ہے. اور جب وہ بلائے تو اب میں یہ کہوں کہ نہیں میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, تو یہ تو دوستی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دوستی تو ایسے ہی ہوگی کہ جب وہ میرے پاس لم یلد ولم یولد ہو کے آ رہا ہے, تو جب وہ پکارے تو میں بھی لم یلد ولم یولد ہو. جان مال اولاد والدین ہر چیز وارنی پڑتی ہے اس کے اوپر, شہرت عزت ہر چیز دینی پڑتی ہے. اس میں سے آپ گزر تو چکی ہو, ٹھیک. اس میں نہ جاؤ, ادھر کچھ نہیں ہے. ادھر سے جو پہلی آتی ہے وہ سنا کریں. اور ویئنس جو کبھی کبھار جو بھی دکھائے جاتے ہیں وہ بھی کسی کے بھلے کے لیے ہوتے ہیں. ہونی کو پھر بھی کوئی نہیں ٹال سکتا. آپ نے فون کر کے بھی بتا دیا نا, وہ صدقہ کرتی جو بھی کرتی, پھر یہ ان کو شکر ہے جان بچ گئی, صدقے کی وجہ سے ہو گیا, یا کیسے ہو گیا. وہ صدقہ کر سکی یا نہیں کر سکی, آپ کو دکھا دیا, آپ کی دعا نکلوائی گئی تھی, آپ نے دعا دے دی, دعا نکل گئی آپ کی, جو ہی آپ نے وہ دیکھا, ٹھیک ہے. وہ اتنا کر سکی یا نہیں, یا سوچتی نہیں اچھا میں صبح دوں گی شام کو دوں گی, یہ وہ ہو گیا. لیکن بچہ تو ہو گئی, دعا آپ سے نکلوائی گئی, ٹھیک ہے. ڈیوٹی ہے نا. اس میں جب آپ جاگتی ہیں تو جگ سو رہا ہوتا ہے, تو ڈیوٹی ہے. ظاہریت میں آپ کو لگتا ہے نا کہ یار سونا بھی ہے, نیند بھی ہے, یہ ہے وہ ہے. آپ کا چہرہ میرے خیال آپ سے بہت زیادہ بچیاں چھوٹی ایج کی کھڑی ہیں, چہرہ آپ کا فریش ہے جیسے 17 سال کی لڑکی کا ہوتا ہے. اتنی جاگنے کے بعد یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں, چہرہ آپ مجھے پوچھ لیں ان سے, دیکھ لیں. میں بہت دکھی ہوں. خدا ملتا ہی دکھ میں ہے, دکھ کا نام ہی تو خدا ہے. میں تو کہتا یہ ہوتا ہوں, درد کا نام خدا ہے. کس نے کہا تھا اللہ مانگو؟ درد ہی رب ہے, درد ہی رسول ہے. رومی نے ایسے ہی نہیں کہا کہ پین از دا پوائنٹ فرام ویئر لائٹ انٹرز. اس غریب کے انٹر ہوئی ہے تو وہ چیخا ہے, ویسے نہیں وہ بتا رہا, شاعری شوری نہیں وہ کر رہا, وہ تو اپنی چیخیں مار رہا ہے. تو اللہ ہمیں تھوڑا ملتا ہے, ہر چیز تباہ برباد کر کے ملتا ہے. ایسے ہر چیز پہلے ہر چیز اجاڑ دیتا ہے, سب کچھ ختم کر دیتا ہے. جب سب کچھ ختم کر, لاسٹ چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں نے طوفان ہو, بارش ہو, بجلی ہو, میں صبح فجر کی نماز اس بارش میں پڑھتی ہوں ماشاء اللہ, اور باہر اینٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں, گھاس پہ پڑھتی ہوں. آیا کہ یہ غلط کر یا صحیح ہے؟ عشق میں مشورہ حرام ہے. جب دل کہتا ہے آپ کرتی ہیں تو زبردست کرتی ہیں. نماز لیکن کئی حالتوں میں معاف بھی ہے, حالانکہ مقررہ وقتوں پہ فرض ہے,
پڑھنی فرض ہے، لیکن قائم کسی حالت میں معاف نہیں، قائم ہر صورت میں رہنی چاہیے، اور اس میں نبی رہ گئے ہیں کئی، ٹھیک ہے، قائم وہ کہتا ہے ہر صورت میں رکھو، قائم کی معافی نہیں ہے، پڑھنی تو کئی حالتوں میں معاف ہے، آپ نے خود کہہ رہی ہیں میں نے پڑھتی، میں نے کبھی فجر کی نہیں چھوڑی، کئی بار چھوڑی ہوگی آپ نے، لیکن ہاں جس حالت میں کئی بار جسمانی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیماری ہوتی ہے، کوئی ایسی حالت ہوتی ہے، یا آپ کو وضو ہی نہیں رہ سکتا آپ کا، تو آپ نہیں کرتے، لیکن یہ اچھا جو دوسری بات یہ بچے یہاں کر رہے تھے نا کہ وظیفے نہیں کرنے چاہیے اور یہ نہیں کرنے چاہیے، یہ والی کلاس جو ہے میری ڈیوٹی ہے کنڈر گارٹن والوں کے ساتھ، میرے پاس دیوانے مستانے لوگ ہیں، ان کو کوئی پتہ ہوش نہیں، انہیں تو قرآن کا بھی نہیں پتہ، کئی بار ادھر پھینک کے تو بھاگ جاتے ہیں ادھر، انہیں کیا میں پکڑا ہوں، انہیں کیا حرمت پتہ ہے، ٹھیک ہے، انہیں اگر پڑھانے لگو تو یہ بسم اللہ پہ پھنسا لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کا تو ٹرانسلیشن ہے 7 نام اللہ کے، یہ پیچھے کھڑا ہے آفتاب علی، کہتا میرا نام تو آفتاب علی ہے، وہ آفتاب علی پڑھ رہا ہے، یار کہو کہ اللہ کے نام سے شروع کر دوں، اللہ کے نام سے نہیں شروع کر رہا، آفتاب علی کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، انہوں دی بسم اللہ دی پھنس جاندی ہے، بے تو پھنس، انہوں نے بے کون سمجھائے، کہ یا پھر ایک گو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں آگے سے سبق دے رہے ہوتے ہیں، یہ پیچھے سے پڑے ہوئے آئے ہیں، جو کڑا ہوا دودھ ہے، جو ابلا ہوا دودھ ہے، اس کو تھوڑا ابالنا، لیکن کچھ ہیں جنہوں نے کسب سے ہی جانا ہے، ان کے ذمہ کسب ہے، کوشش ہے، انہیں کسبی کلاس کہتے ہیں، انہوں نے تو کوشش کرنی ہے، جو انہیں ڈیزگنیٹڈ راستے ہیں ان پہ انہیں چلنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کچھ کو لازم اینٹی کلاک وائز طواف کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کچھ ایسے ہیں جب دل کرتا ہے کلاک وائز ہو جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے اینٹی کلاک وائز ہو جاتے ہیں، جی جی سوال ہے کہ ابھی ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جب آپ سورہ رحمان کی تھراپی لیں 7 دنوں کے لیے تو اس میں ان 7 دنوں کے درمیان آپ سارے وظائف سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اب ہمیں جیسے میرے بزرگ ہیں، میں بیعت ہوں صوفی برکت سے، تو اب ان کے جو انہوں نے جو وظائف وہ نہیں بند کرنے آپ، نہیں، یہی جو بچے یہ سارے بیٹھے ہوئے نا، اصل میں آپ لوگ مکس ہو گئے نا، پی ایچ ڈی والے اور کنڈر گارٹن والے اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو جو بیعت ہے صوفی برکت علی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے آپ نے یا ان کے بعد ملی ہیں؟ ٹھیک، تو یا ہی ہو یا قیوم کا آپ کرتی ہوں گی اور بھی چیزیں جو بھی انہوں نے دیا، تو وہ آپ نے کرنا ہے، تو ادھر کیا کرنے آئی ہو؟ میں اپنا بیٹا بیمار تھا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو اللہ کے بندے ہیں نا سارے، علم القرآن خلق الإنسان